بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 9 محرم ہے، اور محرم جس طرح میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ محرم بہت ہی فضیلت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ 9-10 کو روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ 10-11 کو روزے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد جو روزوں کی سب سے زیادہ ثواب ہے، محرم کے روزوں کا ثواب ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ 9-10 کے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ 10-11 کے رکھتے ہیں، لیکن میں صرف 9 محرم کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ 8 محرم کے اوپر میں نے کل بات کی کہ لیکن 9 محرم کے اوپر جو واقعات ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 8 محرم کو۔ 8 محرم کے آخر میں یعنی شام کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن جو عمر بن سعد تھے، جو کہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، ان کے پاس ایک بار پھر گیا، ایک ٹرائی کیا کہ شاید یہ لڑنا نہیں چاہتا، لیکن پریشر اور لالچ میں آ گیا، اور واقعی وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن پریشر اور لالچ میں آ گیا تھا۔ تو اس نے دوبارہ ایک آخری کوشش کی کہ چلو اگر اس کو میں کہوں یہ ہماری طرف ہو جائے یا نہ لڑے تو گناہ کا مرتکب یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے پاس گئے کہ کیوں آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ تو عمر بن سعد نے کہا کہ میری پوزیشن، اس نے کہا میں آپ کو اس سے بڑا پوزیشن دوں گا، اس نے کہا میرا گھر مسمار کر دے گا، اس نے کہا میں آپ کو ریوارڈ کروں گا، آپ کو گھر بنا کے دوں گا اپنے پیسوں سے، اس نے کہا دولت شہد، اس نے کہا میں آپ کو دولت، جو بھی چیز آپ کو چاہیے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے پھر بھی بات نہیں مانی، کیونکہ لالچ اور اس میں آ گیا تھا، پریشر میں تھا، تو اس نے کہا میں تو لڑائی کروں گا۔ اچھا پھر کیا ہوا، 9 محرم کو شمر صبح صبح آئے اور اس نے آواز دی، اونچی آواز میں کہا کہ عباس اور جعفر آپ میرے بانجے ہیں، اگر آپ اس سے سائڈ پہ ہو جاتے اور آپ سرنڈر ہو جاتے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہم کہیں گے۔ لیکن انہوں نے خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بھائیوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ ہم لڑیں گے، چاہے ہم مرے یا جو بھی ہوں، لیکن نواسی رسول کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ اس طرح لوٹ کے چلا گیا۔ پھر دوپہر کے بعد یہ ہوا کہ 12 بجے کے بعد کہ عمر بن سعد نے فوج کو حکم دیا کہ خیمے کے اوپر حملہ کرو، مطلب جنگ شروع کرو، اپنے فوج کو موبلائز کرنا شروع کر دیا کہ جنگ شروع کیا جائے۔ اور جب اس کا دستہ خیمے کی طرف آنا شروع ہو گیا تو پھر زینب جو کہ وہ آئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جس طرح فوج کا دستہ آ رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی ٹائم وہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار لیے بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو زینب جب آئی تو اس کو کہا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر زینب کے کہنے پہ اس نے کیا اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے عباس کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا 20 بندوں کے ساتھ، جو کہ اس کے ساتھ وہ زہیر ابن القین بھی تھا اور ایک اور بھی کمپینین تھا، ان کو بھیجا کہ ان سے کہا کہ کیا پلان ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بتائیں مجھے۔ تو اس کے پاس جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر بن سعد کی طرف سے اور ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر یہ لوگ بیعت کریں گے تو ان کو معاف کرے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ لوگ بیعت نہیں کرتی تو ان کو ختم کیا جائے۔ تو پھر اس نے عباس کو جب بھیجا عمر بن سعد کے پاس اور فوجوں کے پاس، تو ان کو یہ کہا، عباس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ مجھے پیغام دے دیا کہ ہم آپ لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا مجھے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ کر دو۔ جب وہ آئے مشورہ کیا تو حضرت زینب کے کہنے پہ شاید حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں ایک دن کا یا ایک رات کا مہلت دے دیتے تاکہ ہمیں عبادت کے لیے ٹائم مل جائے۔ تو پھر وہ چلے گئے اور وہ کافی وہ غصے میں تھے، لیکن پھر بھی اس بات پہ وہ ایگری ہو گئے کہ انہوں نے ایک رات کا جو مہلت ہے وہ دے دیا۔ پھر وہ چلے گئے، مہلت دے دیا۔ پھر رات کو یہ ہوا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کمپینین کو ساتھ بلا لیا کہ آ جائیں، تو انہوں نے حکم دیا کہ یہاں پہ ایک خندق کھود دیا جائے خیمے کے ارد گرد، تاکہ جب تک ہم زندہ ہیں خواتین اور بچوں کا ہم حفاظت کر سکے، اور اگر وہ حملہ کرتے تو وہ ایک طرف سے آ جائے تاکہ وہ ساتھ یا ہم ساتھ ہو یا کوئی اس طرح ہو کہ ہم حفاظت اچھی طریقے سے کر سکیں۔ تو انہوں نے جب کودنا شروع کر دیا، پھر وہ اس کدائی کے اندر انہیں آگ لگا دی، تو پھر ایک ان کی طرف سے ان کے گروپ میں سے ایک بندہ آیا اور جب دیکھا تو اس نے ایک اونچی آواز میں کہا، ریوٹ انداز میں، کہ جو آپ نے آگ لگایا ہوا ہے نا، یہ کل آپ دوزخ کے آگ سے پہلے آپ یہاں پہ جلیں گے اور پھر جا کے دوزخ کے آگ میں جل جائیں گے۔
تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کو جواب دیا کہ اس گستاخ جھوٹے انسان، ہم نواسی رسول ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملاقات ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے جب وہ کود دیا، پھر اس نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کمپینینز کو بلا لیا اور انہوں نے فرمایا کہ عمر بن سعد جو ہے وہ پیاسے ہے ہمارے بلڈ کے لیے، مطلب ہماری خون کی پیاسی ہے، وہ کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتے اور کم لیے حملہ کریں گے، جو کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار رہے اور آپ لوگ جاگتے رہے، ہمیں جاگنا ہوگا۔ اور پھر یہ کہا کہ ان کو صرف میرا سر چاہیے۔ اگر آپ لوگ ان سب کو بلا لیا اور یہ کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا یا پریشر کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ میرے سامنے سے آپ کو شرم آتی ہے تو یہ لائٹ ہم یہ جو آگ ہے یہ بند کر دیتے، آپ اندھیرے میں چلے جائیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون گیا اور کون نہیں گیا۔ آپ لوگوں کے اوپر لازم یا فرض نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ یا میرا دفاع کریں۔ تو اگر کوئی بھی آپ لوگوں میں سے چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اور یہ اگر مجھے مار دیں گے یا میرا سر یہ کاٹ دے گا تو پھر آپ لوگوں کو یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے اگر یہ لوگ کیونکہ ان کو میں چاہیے، بس میرا سر چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کہیں نہیں جائیں گے، جئیں گے بھی آپ کے ساتھ اور مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ اور ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جس ٹائم یہ لوگ آ رہے تھے، ان کا جو فوجی دستہ تھا وہ آ رہا تھا، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا تلوار لے۔ تو زینب نے پوچھا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرا نانا ہے اور میرا باپ اور میری ماں، وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئی ہیں کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب یہ سنا تو ظاہری بات ہے اس کے آنسوں میں اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ پھر یہ ہوا آخر میں کہ اس نے جب کہا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائیں، میں ان کو ایسا کچھ نہیں کہوں گا، آپ لوگوں کے اوپر لازم یا آپ لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ان کو میرا سر چاہیے، اگر کوئی بھی ہم سے جانا چاہتا ہے تو جائے۔ لیکن سب نے انکار کیا کہ نہیں، ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ اگلا دن کیا ہو گیا، 10 محرم کو، وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح جنگ ہوا، کون چلے گئے، کون دنیا سے چلے گئے، کس طرح چلے گئے۔ لیکن اینی آج 9 محرم ہے، 9 محرم کا واقعہ بتا دیا، اور 10 محرم کا انشاءاللہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ شکریہ۔